انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، جو کہ 80% نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ یہ مضمون ڈاکٹر شمیم آرا نے تحریر کیا ہے، اور ڈاکٹر شمیم آرا ماہر امراض جلد ہیں اور ضیاء الدین یونیورسٹی کے شعبہ ڈرمیٹولوجی سے وابستہ ہیں۔ تو اس مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو چہرے کے دانوں اور کیل مہاسوں کے بارے میں تفصیل بتائیں گے، تاکہ نوجوانوں کو ان مسائل سے بہتر طریقے سے نجات مل سکے۔ چہرے کے دانے، کیل، مہاسے سے نوجوان نسل کا ایک عام مسئلہ ہے، جسے آج کے دور میں تو کسی نہ کسی حد تک ضرور حل ہو جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ نہیں کہ اس کا حل موجود نہیں، بلکہ وجہ وہ ناقص اور فرسودہ مفروضات ہیں جو علاج میں اصل رکاوٹ ہیں، یا وہ غیر مستند معالج اور اشتہاری ادویہ ہیں جن کا علاج اور استعمال سے یہ مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ نتیجتاً تھک ہار کر علاج کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر مریض زیادہ مستقل مزاج ہو تو ایک کے بعد دوسرا معالج بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ اس کی قسمت کا واسطہ کسی مستند معالج سے پڑتا ہے یا کسی عطائی سے۔ ہماری کوشش ہے کہ ایسے تمام افراد کی رہنمائی کے لیے وہ تمام ضروری معلومات فراہم کی جائیں جو کسی حد تک ان کے اس قدرتی اور طبعی بیماری کے علاج اور روک تھام میں معاون ثابت ہوں۔ چنانچہ ذیل میں مضمون کے وجوہ، اسباب، موروثی اثرات کے علاوہ اقسام، درجہ بندی، تشخیص، ڈائگنوسس، علاج اور ممکنہ حد تک روک تھام پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دراصل چہرے کے مہاسے ہوتے کیا ہیں؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ چہرے پر نکلنے والے دانے ہوتے ہیں جو سفید یا سیاہ رنگ کی کیلوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یا پھر سرخ دانوں اور پیپ سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی صورت میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ شدت کی صورت میں موٹی موٹی گٹلیوں کی شکل میں ہو جاتے ہیں، جو بظاہر جلد کی رنگت کے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر گاڑھا مواد بھرا ہوتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا، مگر جب انگلیوں سے چھو کر معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آس پاس کا حصہ کافی سخت ہے، جسے عام فہم الفاظ میں دل اور طبی اصطلاح میں انڈیوریشن کہتے ہیں۔ یہ پھنسیاں یا پھوڑے مندمل ہونے کے بعد جلد کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ انہیں قدرتی طور پر مندمل ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو یہ خود بخود مندمل تو ہو جائیں گے، مگر بعد میں ایک ایسا اندمالی داغ اور اسکار چھوڑ جائیں گے جو کہ بالکل چیچک کے گڑھے سے مشابہ ہوگا۔ مرض کی وجوہ میں سیبم ایک خاص قسم کا مادہ شامل ہے جو مخصوص غدود سے خارج ہوتا ہے۔ یہ غدود جلد کے اوپری تہہ میں واقع ہوتے ہیں اور تعداد میں بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ سر کی جلد، چہرے، سینے، کمر کے اوپری حصے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ صرف ہتھیلیوں اور پیر کے تلووں میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ غدود بال کی نالیوں کے ساتھ ساتھ جلد کے اوپری تہہ پر کھلتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی غدود اوپری ہونٹ اور منہ کی اندر جھلی میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ان کا کوئی منہ نہیں ہوتا، یعنی ان مقامات پر یہ غدود قدرتی طور پر بند ہوتے ہیں۔ سیبم میں مختلف اقسام کے چکنے مادے ہوتے ہیں، جن میں کولیسٹرول اور فیٹی ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔ یہ غدود ہارمونز کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان کی شدت تحریک کا براہ راست تعلق چہرے کے دانوں اور مہاسوں سے ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ غدود جس قدر فعال ہوں گے، دانوں کی شدت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ اس ہارمونز کی شدت
شباب ہی میں زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے دانوں کی شدت بھی سن بلوغت کے ارد گرد کے عرصے میں محیط ہوتی ہے۔ مگر کچھ مستثنیات بھی ہیں، کچھ خواتین یہ دانے 30-40 سال کی عمر میں بھی نکلتے رہتے ہیں۔ انسان میں دراصل ہارمونز کا مقصود غدود کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور صنف نازک میں دونوں ہارمون موجود ہوتے ہیں، یعنی مردانہ اور زنانہ ہارمون کا ذریعہ حصول ایڈرینل کارٹیکس ہوتا ہے۔ خواتین میں چونکہ مردانہ ہارمونز بدستور کارٹیکس سے حاصل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کچھ خواتین میں دانے 30 یا 40 سال کی عمر میں نکلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ امر تجزیہ شدہ ہے کہ ماہاسوں کی پیداوار کا باعث مردانہ ہارمونز ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی 80% تعداد ان ماہاسوں سے متاثر ہوتی ہے، جن کی کیفیت معمولی نوعیت سے لے کر شدید نوعیت کے ماہاسوں تک ہو سکتی ہے، جبکہ ان کے نکلنے کی عمومی عمر سن بلوغت کے چند سال کے ہیں۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں چہرے پہ کیلے بلیک ہیڈز نظر آتے ہیں، لیکن یہ بلیک ہیڈز غدود کے منہ کا کارک کی طرح بند کر دیتے ہیں، جنہیں ہم مسام کہتے ہیں۔ پھر یہ غدود کی نالیوں کے اندر موجود بیکٹیریاز یہ چکنے فیٹی ایسڈ کے ساتھ ایک کیمیائی مرکب بناتے ہیں، جو غدود کی نالیوں کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ان کا منہ کا سرا اوپر سے کارک کے پلک کی طرح بند ہو جاتا ہے، تو سیبم باہر نہیں نکل پاتا، یہیں رک جاتا ہے اور پھر گاڑھا ہو کر جلد کی نچلی تہہ میں ڈرمس میں داخل ہوتا ہے۔ اس مواد کے جمع ہونے کے بعد نالیوں کی دیواروں پر دباؤ سا پڑتا ہے، یہاں تک کہ دباؤ کی وجہ سے یہ نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور مواد آہستہ آس پاس پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کی اوپری سطح پر یا تو پھنسیاں یا بڑے بڑے ورم دار دانے اور پھوڑیاں نظر آتی ہیں۔ مگر یہ قطعاً متعدی مرض نہیں، یعنی ایک ہی تولیے کے استعمال سے یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں، مگر بہتر حفظان صحت کے لیے اچھا ہے کہ گھر کا ہر فرد، ہر شخص تولیہ علیحدہ ہو۔ بنیادی طور پر چہرے کے ماہاسوں کی اصل وجہ زیر تحقیق ہے، مگر چند حقائق ضرور سامنے آئے ہیں۔ مثلا ہارمون ان کی پیداوار پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان دانوں کے نکلنے کی عمر میں بلوغت کے ارد گرد چند سال ہیں، یعنی کہ 15-16 سال سے لے کے 18 یا 20 سال کی عمر تک ان دانوں کا عروج ہوتا ہے۔ اس کے بعد عموماً 20 یا 25 سال کی عمر تک پہنچتے شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر چند افراد میں یہ عمل بعد میں بھی جاری رہتا ہے، جس کی کوئی حتمی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کچھ عوامل خاندانی اثرات سے بھی متعلق ہیں، لیکن خاندانی رجحانات بھی اس ضمن میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند مریضوں میں مخصوص موسم میں بھی دانوں کے نکلنے کا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا مغربی ممالک میں سردی کے موسم میں اس کے مریض زیادہ دیکھے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں گرم موسم میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں چونکہ جلد سن بلوغت تک کو پہنچ جاتی ہیں، اس لیے ان میں ماہاسوں کے نکلنے کے عمل بھی جلد شروع ہو جاتا ہے، اور 15 سے 16 سال کی عمر تک اچھی خاصی شدت سے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چکنی جلد کے مالک افراد میں ان کی ذاتی اور شدت ہوتی ہے، جس کی وجہ وہ چربیلے غدود ہیں جو بالوں والے مساموں میں واقع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فعال اور متحرک ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مریضوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے جو ان دانوں کا سبب ذہنی اور جسمانی تناؤ، بے حد مصروفیت، مختلف انواع کی پریشانیوں کو بتاتے ہیں۔ اس زمن میں ان سب عوامل کا براہ راست تو تعلق نہیں بنتا، مگر بالواسطہ ان سے مرض کی شدت میں اضافہ ضرور ہوتے دیکھا گیا ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ذہنی الجھن میں مبتلا ہونے کے باعث اپنے ان دانوں کو اکثر نوچتے اور چھیڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ہاتھوں کے اندر، کیونکہ ہاتھوں میں جراثیم کی کافی تعداد ہوتی ہے،
تو یہ جو زخم ہیں ان تک مزید جراثیم ہاتھوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں اور ان دانوں کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کو چھیڑنا اور ان کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔